بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس روایت کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری نسل کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ خاندان، جن کی عادات، جن کے خصائل اچھے تھے، اس خاندان کنانہ کو اللہ نے چن لیا۔ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن کنانہ، پھر کنانہ کی اولاد میں سے بھی کئی خاندان بنے، کئی قبیلے بنے۔ ان قبیلوں میں سے جو سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے اعلیٰ قبیلہ وہ قریش کا قبیلہ تھا، اللہ پاک نے قریش کو چن لیا۔ وَاصْطَفَىٰ بنی ہاشم من قریش، پھر قریش کے کئی گھرانے، کئی خاندان، تو قریش میں سے اللہ پاک نے بنی ہاشم کو چن لیا۔ وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، تو بنی ہاشم گھرانے سے اللہ پاک نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے مجھے چن لیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں اس خاندان، اس نسل کی اولاد میں سے ہوں جس نسل میں اللہ پاک نے دو کو ذبح ہونے سے بچا لیا تھا، یعنی ایک اسماعیل علیہ السلام جن کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اللہ پاک نے جنت سے کوئی جانور بھیج کے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور آپ کے والد محترم عبداللہ کو سردار عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر کے ذبح ہونے سے بچا لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں 2 ذبح سے بچنے والوں کا بیٹا ہوں۔ اور ایک تیسری روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی قبولیت بن کے آیا ہوں۔ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر بیت اللہ کو تعمیر کیا تو انہوں نے دعا کی کہ ہمارے رب انہی میں سے اپنا پیارا رسول بھیج دے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں مکہ شہر میں ہی اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا۔ اور آپ فرماتے ہیں وَبَشَارَةُ عِیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ جس طرح 28ویں پارے سورہ صف میں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ،
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، او بنی اسرائیلیو، میں تم میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، دو گواہیاں دینے کے لیے آیا ہوں، ایک مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام آئے وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور ان کے اوپر جو تورات کتاب نازل کی گئی وہ اللہ کی سچی کتاب تھی، میں اس کتاب کی تصدیق کے لیے آیا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں اپنے بعد بھی ایک آنے والے اللہ کے پیارے رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بعد اللہ کے پیارے رسول آ رہے ہیں جو سب سے زیادہ پیارے ہیں اللہ کو، سارے انبیاء سے پیارے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں وَأَنَا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں تیسری بات آپ نے فرمائی وَرُؤْيَا أُمِّي، اور میں اپنی ماں کا خواب بن کے آیا ہوں۔ جب ابرہ کے لشکر کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا تو امی آمنہ فرماتی ہیں رأیت الرؤیا، میں نے ایک خواب دیکھا۔ کیسا خواب؟ خرجت منی نور، کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے، اضاءت منہ قصور الشام والروم، جو سپر پاور طاقتیں تھی اس وقت کی، روم اور شام، اس نور نے روم اور شام کے محلات کو بھی روشن کر دیا ہے۔ امی آمنہ کو یہ خواب آیا اور چند دن کے بعد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن پیدا ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس میں تو بڑا اختلاف ہے، تاریخ کا صحیح معنوں کے اندر پتہ ہی نہیں چل سکتا، کئی 12 ربیع الاول کہتے ہیں، کئی 8 ربیع الاول کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ پیدا ہوئے، کئی سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے، تو تاریخ کا کنفرم نہ ہو سکا، ہاں دن کا کنفرم ہے کہ آپ سوموار والے دن پیدا ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار۔ مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1162۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابہ نے پوچھا سئیلا عن صوم الاثنین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سوموار والے دن کے روزے کا ناغہ نہیں کرتے، ہر سوموار کو آپ روزہ رکھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، سوموار والے دن اللہ پاک نے مجھے دنیا میں پیدا فرمایا ہے، سوموار والے دن آپ پیدا ہوئے، اور اسی دن ہی جبریل امین میرے پاس پہلی وحی لے کے آئے تھے، وہ سوموار کا دن تھا۔ یعنی جب بھی اللہ کی نعمت ملتی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکرانے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت کے شکریہ کے لیے ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں چل پڑا ہے بھنگڑے ڈالنا، اور ایک مولوی صاحب کا میں کلپ فیس بک پہ سن رہا تھا تو وہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہے تھے کہ بھنگڑے ڈالو، کئی اس کے نبی میں دھمال ڈال رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نفیس ترین انسان تھے، آپ کی عادات بڑی نفیس تھیں، اور آپ کا نام لے کے یہ ہلڑ بازی اور بازاری والے کام کرنے، یہ تو میں کہتا ہوں کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کو دنیا کے اعتبار سے بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں جب بھی نعمت آتی ہے
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान आया, अल्लाह के हबीब क़यामत के दिन गर्मी की शिद्दत होगी, एक नहर का इंतजाम होगा, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने उस नहर का मालिक आज से आपको बना दिया है। ये अल्लाह की नेमत है। अब उसके लिए क्या करें, अल्लाह ने बताया, इन्ना आतैना कल कौसर, ये नेमत तुम्हें मिल गई है, फसल्ली ली रब्बिका वनहर, इस नेमत के लिए आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कहते हैं फिर आपने कुर्बानी का नागा कभी भी नहीं किया था। यानी दीन हमें नेमत के मिलने के बाद इबादत के शौक की तरफ लाता है कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। सबसे ज्यादा खुशी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त हुई जब मक्का फतह हुआ और सारी अरब खानदान कबीले देख रहे थे, इसी इंतजार में थे कि देखते हैं कि मोहम्मद ज़ीशान अलैहिस्सलाम की हुकूमत मक्का पे पहुंचती है या नहीं पहुंचती, बैतुल्लाह पे इनका कंट्रोल आता है या। कई कबीले इसी इंतजार में थे। मक्का फतह हो गया, फिर खानदानों के खानदान, टोलियों की टोलियां, जमातों की जमातें इस्लाम में दाखिल होने लगी। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ, जब आपने देख लिया है अल्लाह की मदद आ गई है, मक्का फतह हो गया है, वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप लोगों को देख रहे हैं कि खानदानों के खानदान और जमातों की जमातें वो इस्लाम में आ रहे हैं। अब ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़ी खुशी तुम्हें मिल चुकी है। अब इस नेमत के शुक्रिया के लिए तुम क्या करो, अल्लाह कहता है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अब आप इस नेमत के बाद अपने रब की और तस्बीह ज्यादा करें और अल्लाह की तारीफ करें और अल्लाह से माफी मांगे। अम्मी आयशा फरमाती है इस सूरत के नुज़ूल के बाद आप रुकू में अल्लाह की तस्बीह भी करते और मुआफी भी मांगते, सजदे में भी अल्लाह की तस्बीह भी करते और मुआफी भी मांगा करते। यानी नेमत मिलने के बाद अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदकात व खैरात करते हैं, रोजे रखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन इस नेमत के लिए कि आप दुनिया में सोमवार वाले दिन आए, आप हर सोमवार को रोजा रखा करते थे। माई आमना ने पैगाम भेजा, दादा अब्दुल मुत्तलिब चूंकि बड़े परेशान रहते थे, एक तो चांद जैसा बेटा अब्दुल्ला दुनिया छोड़ गया और दूसरी उनकी दुनिया में निशानी भी नहीं थी। पैगाम भेजा कि सरदार आपको मुबारक हो, अब्दुल्ला के घर अल्लाह ने बेटा अता किया है। सरदार बड़े खुश हुए, भागे हुए आए, अपने पोते को सीने से लगाया, उठाया, देखा इतना प्यारा और खूबसूरत बेटा। सरदार की खुशी की वजह से पूरे मक्के में खुशी की लहर दौड़ गई, लोग मुबारकें लेके आए। चलो सरदार जो आया उसने जाना ही जाना है, आपका बेटा दुनिया से चला गया है, चलो आपके बेटे की निशानी आपके पास आ गई, तो आपने नाम क्या रखा है? सरदार ने कहा कि हमने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद इसका माना है जिसकी सारी तारीफ करे, सब भी जिसकी तारीफ करे, अपने भी बेगाने भी। हैरान हो गए मक्का वाले कि ये आपने नाम क्या रखा है, मोहम्मद जिसकी सारी तारीफ करे, इतना ही अनोखा आपका बच्चा आ गया। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब नहीं दिया, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को उठा के ले आए कि आप बच्चे को देखें तो सही। बच्चे को देखा, सब हैरान हो गए कि इतना खूबसूरत और प्यारा बच्चा हमने कभी देखा ही नहीं। बिल्कुल ठीक आपने नाम रखा है, इस चेहरे पे नाम मोहम्मद ही सही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं ली खमसतु अस्माइन, मेरे 5 नाम है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मेरा एक नाम रखा, मेरे रब ने मेरे 5 नाम रखे। आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, वाना अहमद,
اور میں احمد ہوں، محمد جس کی سارے تعریف کرے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے کہا میرے پیغمبر جب تک قیامت نہیں قائم ہوتی، جب تک میرا تذکرہ رہے گا آپ کی بھی تعریفیں ہوتی رہیں گی۔ وانا احمد، اور میں احمد ہوں، یعنی جس کی جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑی تسبیح بیان کرتے، 500 سے زیادہ دفعہ آپ ہر روز کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، آپ اکثر پڑھا کرتے تھے۔ میں احمد ہوں، آپ فرماتے ہیں انا الماحی، میرا ایک نام میرے رب نے ماحی رکھا ہے، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، ماحی کا معنی ہوتا ہے مٹا دینے والا، میرے ذریعے اللہ اپنی زمین کو شرک اور کفر سے پاک کر دے گا، میری وجہ سے کفر مٹے گا، شرک مٹے گا۔ وانا الحاشر، اور میرا نام ایک میرے رب نے حاشر رکھا ہے، یجمع علیہ کل الناس، حاشر کا معنی ہوتا ہے جمع ہونے والے، یعنی اللہ کی حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ اور 5واں نام میرا انا العاقب، عاقب ہے سب کے بعد آنے والا، یعنی میں سب سے آخری رسول ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے آپ کا نام محمد رکھا۔ مکہ میں یہ رواج تھا، مکہ کی فضا تنگ اور شہر کی فضا آلود، جو فضا آپ جانتے ہیں، تو مکہ والے اپنے بچے دور کے دیہات میں دائیوں کو دیا کرتے تھے، جو دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھی، جس سے دیہات میں جا کے بچوں کی نشو نما بھی اچھی ہوتی ہے، اعضاء بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ مکہ میں چونکہ ہر طرف سے لوگ آتے تھے اور خالص عربی زبان نہیں رہتی تھی مکہ میں، کوئی اپنی بولی میں ہی سارے باتیں کرتے تھے، تو خالص زبان سکھانے کے لیے دور کے دیہات میں بچے بھیج دیتے تھے تاکہ ہماری بولی یہاں زندہ رہے۔ تو دائیں آئی بنو سعد کے قافلے میں، ان میں ایک دائی ہے، دائی حلیمہ سعدیہ، بہت ہی کمزور سواری تھی، کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی، ابن سعد نے لکھا ہے، وہ خود بیان کرتی کہ میری سواری سب سے زیادہ کمزور تھی اور ہم اس قافلے میں سے پیچھے رہ گئے اور سب سے آخر میں ہم مکہ میں پہنچے، شوہر حارث ساتھ ہے۔ تو مکہ میں اطلاع ملی کہ جتنے بچے تھے وہ تو دائیں نے لے لیے، ہاں ایک بچہ بچا ہے، اگر تم لینا چاہتی ہو، ایک بچہ ہے اور وہ بھی یتیم ہے، ان کا باپ نہیں ہے۔ دراصل وہ بھی لے جایا کرتی تھی کہ ان کی پرورش کریں گے، دودھ پلائیں گے، پھر انعام کے نام ملے گا، اس سے اسی پہ ان کا وہ کاروبار چلتا تھا۔ تو کہا گیا کہ یتیم ہے، باپ نہیں ہے۔ تو دائی حلیمہ آئی کہ دیکھیں تو صحیح، یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو آپ کو دیکھتے ہی آپ کی محبت ماں کے دل میں گھر کر گئی۔ واپس آئی اپنے شوہر حارث کے پاس، کہتی ہے بچہ یتیم ہے، باپ ان کا واقعتاً نہیں ہے، لیکن ہے بڑا خوبصورت، ہو سکتا ہے ہم یتیم کو لے جائیں تو اللہ خیر و برکت ڈال دے، یعنی اپنے شوہر سے مشورہ کر رہی ہیں تاکہ فیصلہ تو شوہر ہی کرے، وہی گھر برکتوں کا گہوارہ بنتا ہے اور اسی گھر میں رحمت ہوتی ہے جہاں مرد کا فیصلہ چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا مجھے نہیں سمجھ آتی وہ گھر کیسے کامیاب ہوگا جس چار دیواری میں فیصلہ عورت کرتی۔ شوہر سے اجازت لی، شوہر نے کہا ٹھیک ہے، لے آئی، کہتی ہے رات ہم نے ادھر خیمے میں اسٹے کیا، کہتی ہے کوئی بھی ایسی رات نہیں آئی۔ عربی میں آپ کی سیرت پہ ایک کتاب لکھی گئی اور عرب کے اندر پہلے نمبر پہ آئی عربی زبان میں، انہوں نے اس سارے واقعے کو لکھا ہے، کہتی ہے ہماری زندگی کی ایک رات بھی نہیں آئی کہ ہمارے بیٹے عبداللہ نے ساری رات سو کے گزاری، دودھ تھوڑا ہوتا تھا جس کی وجہ سے آدھی رات کے آخری حصے پہ ہمارا بیٹا عبداللہ بیدار ہو جاتا تھا،
کہتے ہیں جب ہم اس بچے کو لے کے گئے، دونوں نے سیر ہو کے دودھ پیا، اللہ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ دونوں بچے عبداللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات آرام سے سوئے رہے۔ صبح اٹھتے ہی نا میرے شوہر حارث نے کہا، حلیمہ لگتا ہے اخذتی من برکت، تجھے بڑی برکت ہاتھ میں آ گئی ہے، اس بچے کی وجہ سے بڑی برکت ہمیں ملنے والی ہے۔ کہتی ہے جب صبح پھر قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، وہی سواری جو سب سے پیچھے پیچھے رہتی تھی، وہ سواری سب سے آگے آگے جانے لگی۔ کہتی ہیں پہلے ہمارے لیے وہ سواریوں کو روکتی تھی، اب ہم اپنی سواری کو ان کے لیے روک رہی ہیں۔ میری سہیلیاں کہنے لگی، اے حلیمہ ان ہذہ کانت علیہا، یہ تیری سواری وہی نہیں جس پہ تم آئی تھی، جاءت علیہا۔ کہتی واللہ ان ہذہ لہیہ، اللہ کی قسم یہ سواری تو وہی ہے لیکن ایک سوار بدل گیا ہے، سوار بدلا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے برکت دے دی۔ کہتی ہے گھر گئے ہم، وہی برکت اللہ نے ڈال دی، بکریاں وہی، کئی بکریوں کا دودھ دوتے تو ایک چھوٹا سا برتن بھرتا تھا، دودھ بکریاں ہو گئیں، اور شام کو بکریاں واپس آتی تو خوب سیر ہو کے ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا، دودھ اتنا عام، اونٹنی بھی دودھ دیتی، بکریاں بھی دودھ دیتی، پورا محلہ پیتا، جو دودھ مانگنے کے لیے آتا ہم اس کو رد نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ بنی سعد کے لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹنے لگے کہ تم بکریاں کہاں لے کر جاتے ہو؟ وہ حلیمہ کی بھی تو بکریاں ہیں، وہ سیر ہو کے آتی، اتنا دودھ دیتی ہیں، اور تم بھی وہاں بکریاں لے کے جایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چڑھتی ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ فرماتی ہے بڑی برکت ہم نے دیکھی، 2 سال دودھ پلاتی رہی دائی حلیمہ سعدیہ، 2 سال کے بعد واپس آنا تھا تو شوہر حارث نے کہا حلیمہ چلو ہم مل تو آتے ہیں بچے کی والدہ کو، لیکن کوشش یہ کرنا کہ یہ بچہ ہمارے پاس ہی رہے، یہ بچہ ہمارے گھر میں ہی رہے ابھی تک، تاکہ اور زیادہ برکت حاصل کر سکے۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کو لے کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر امی آمنہ سے ملاقات کے لیے آئی، دیکھا بچے کی بڑی پرورش ہو چکی ہے، کہا حلیمہ تم نے میرے بچے کی بڑی پرورش کی، بڑی دیکھ بھال کی۔ کہا جی ہم آپ کے بچے کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ہماری خدمت کرتا ہے، یہ آپ کا بچہ بڑا نرم و نازک ہے، بڑا نازک ہے، خشیت علیہ وبا، مکہ تھا، مکہ ایک شہر ہے، اس کی وبا سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، نازک سا بچہ ہے، تو تم ایسے کرو اس کو ابھی ہمارے ساتھ ہی رہنے دو تاکہ اور مضبوط ہو جائے گا، اور جراثیم اور بیماریوں سے آپ کا بچہ بچا رہے گا۔ امی آمنہ نے خوشی سے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ میرے بچے کی حفاظت کریں، ادھر اپنا خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، میرے بچے کا بھی خیال رکھیں۔ تو واپس لے آئی، 5 سال تک، 5-6 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی رہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل امین آ گئے، پکڑ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، 5-6 سال کی آپ کی عمر، آپ کو پکڑا، آپ کو لٹایا، لٹا کے آپ کے سینے کو چاک کیا۔ جو بچے ساتھ کھیل رہے تھے نا وہ بھاگ گئے، بھاگے ہوئے جا کے دائی حلیمہ کو بتایا قد قتل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مار دیا ہے، پتہ نہیں کون آیا، ان کو پکڑا، لٹایا اور ان کے سینے کو چاک کر دیا۔ دائی حلیمہ اور سارے محلے دار سوٹیاں لے کر بھاگ نکلے، کون آیا ہے، کس نے ہمارے بچے پہ حملہ کر دیا؟ آئے تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے اور آپ پریشان ہیں۔ جب امی حلیمہ کو دیکھا تو آپ مسکرانے لگے، سینے سے لگایا، اٹھا کے گھر لے گئے، پھر مشورہ کیا کہ یہ بچہ بڑا قیمتی ہے،
کہیں ہمارے پاس ضائع نہ ہو جائے، ہم نا اس امانت کو ان کی والدہ کے حوالے کر آتے. پھر مشورہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر میں امی آمنہ کے حوالے کر دیا. امی آمنہ کے ساتھ رہتے رہے. 6 سال کی جب آپ کی عمر ہو گئی تو امی آمنہ نے سردار عبد المطلب سے مشورہ کیا کہ ہم یثرب جائیں، جن کا نام اب مدینہ شریف ہے. مدینہ پاک جاتے ہیں، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد کی قبر دکھا کے لاتے ہیں. جو اچھی خاندانی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد کو کبھی بھی اپنے خاوند کا مخالف نہیں کرتی، اپنے خاوند کی عزت اپنی اولاد کے دل میں بٹھاتی رہتی ہیں. اور یاد رکھیے اسی عورت کی اولاد ہی خدمت کرتی ہے جس عورت نے اپنی اولاد کو اولاد کے باپ کا ادب سکھایا ہوا. یہ خاندانی آپ کی نسل ساری نفیس تھی، اعلی خاندان. کہا ٹھیک ہے. سردار عبد المطلب اور لونڈی ام ایمن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی والدہ محترمہ آمنہ، یہ 4 افراد مدینہ پاک کی طرف یہ قافلہ چل پڑا. ادھر آپ کے والد محترم عبداللہ، ان کی قبر دیکھی، ابا جان کی قبر دیکھی، ادھر دعا کی. مہینہ مکہ میں اسٹے کیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بھی ہے. مائی آمنہ کا خاندان یثرب سے ہجرت کر کے مکہ میں آئے تھے، تو ادھر کئی رشتہ دار بھی تھے. مہینہ ادھر اسٹے کیا. مہینے کے بعد پھر یہ قافلہ واپس پلٹا تو راستے میں ابوا مقام پہ آپ کی والدہ محترمہ بیمار ہو گئی. اشتدہ، بیماری سخت ہو گئی، حتیٰ کہ لگا جیسے مائی امی آمنہ کا آخری وقت آ گیا. امی آمنہ رو رہی ہیں، اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بچھایا ہوا بوسے لے رہی ہیں اور سردار کو وصیتیں کر رہی ہیں کہ یہ میرا بیٹا لگتا ہے بڑی شانوں والا ہوگا، بڑی عظمتوں والا ہوگا. ان کے باپ نے ان کی صورت بھی نہ دیکھی. صورت تو میں نے دیکھی، برکتیں دیکھی، لیکن بڑے ہو کے برکت جو ہونی تھی وہ میں نہ دیکھ سکی. سردار اب آپ نے میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے باپ کا بھی پیار دینا ہے اور ماں کا بھی پیار دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں اور ام ایمن بھی رو رہی ہیں، سردار عبد المطلب بھی رو رہے ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ ادھر وفات پا گئی. آپ کو دفن کر دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے نکلے. آپ کی زندگی شروع سے ہی دکھوں سے بھری ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ جس کو اللہ سب سے زیادہ مقام دینا چاہتا ہو اللہ دنیا میں اس پہ دکھ زیادہ بھیجتا ہے. جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ دنیا میں اتنے ہی زیادہ اس پہ دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے، سردار عبد المطلب بھی روتے ہوئے مکہ واپس آ گئے. سردار عبد المطلب ان کا ایک بچھونا اور فرش بچھایا جاتا تھا، کعبے کے متولی تھے. بیٹے اس فرش کے دائیں بائیں چاروں طرف بیٹھتے تھے. کسی بیٹے کو جرت نہیں ہوتی تھی لا یجلس علیہا اجلالا لابیہ. ایک روایت کے الفاظ ہیں کوئی بیٹا بھی باپ کے فرش پہ نہیں بیٹھتا تھا، بچھونے پہ نہیں بیٹھتا تھا باپ کا ادب کرتے ہوئے. ایسا عظیم خاندان آپ کا. آج کل تو پڑھے لکھے ہیں نا، باپ کے ادب والی کو بات ہی نہیں نہ رہی. جتنی ڈگریاں زیادہ ہو گئی ہیں اتنی بے ادبی زیادہ ہو گئی. کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ باپ کے بچھونے پہ بیٹھ جائیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو آپ اپنے دادا جان کے فرش پہ بیٹھ جاتے تھے. چاچا جان آپ کو پکڑتے، بیٹا محمد سائڈ پہ ہو جاؤ، ادھر دادا ابو بیٹھیں گے نا. تو دادا جان تشریف لاتے تو کہتے دعو ابنی، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو. ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا، اس کو اللہ بڑی شان دے گا، اس کو تم بیٹھنے دیا کرو میری جگہ، اس کو نہ روکا کرو.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپنا ہے، اور بچپنا بھی آپ کا نفیس ترین ہے۔ اس کے دو واقعات عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جان بھی وفات پا گئے، تو پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ تو 12 سال کی عمر میں انہوں نے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جی میں نے بھی آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ تو ابو طالب نے آپ کو ساتھ لیا اور جا رہے، جب شام کے قریب پہنچے ایک جگہ سٹے کیا، قافلہ روکا ہوا ہے، تو ابو طالب نے کہا بیٹے محمد یہ اونٹوں کو لے جاؤ، ان کو چارہ وغیرہ کھلا کے واپس لے آنا۔ وہ چارہ وغیرہ کھلانے کے لیے چلے گئے، پیچھے سے قریب ایک راہب کا محل تھا، وہ اپنے محل سے باہر نکل آیا۔ قریش قافلہ کہتا ہے کہ ادھر ہم جب بھی سفر کے لیے آتے سٹے کرتے تھے، سنتے تھے یہ راہب بڑا عظیم انسان ہے، اس کے غلام بھی ہیں، خادم بھی ہیں، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، کبھی یہ ہمارے لیے باہر نہیں نکلا تھا، پہلی دفعہ یہ باہر نکلا، اور باہر نکل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اونٹ لے کے جا رہے تھے اس طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ چلتے چلتے نا قافلے کے پاس آ گیا، کہتا ہے یہ اونٹ تمہارے؟ جی ہمارے ہی اونٹ ہیں۔ جو یہ بچہ اونٹوں کو لے کے آ رہا ہے یہ بچہ بھی تمہارے ساتھ ہے؟ جی ہمارے ساتھ۔ اس راہب نے کہا دوپہر کا کھانا تمہارا میرے پاس، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے دعوت قبول کر لی۔ چچا ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے تم ادھر ہمارے سامان کے پاس رہو، ہم یہ دعوت اس راہب نے کی ہے، دعوت کھا کے ہم آپ کا کھانا لے آئیں گے۔ وہ سارے قافلے والے چلے گئے، دسترخوان سج گیا، دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو راہب کھڑا ہوا، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، وہ بچہ نظر نہیں آیا، تو کہنے لگا وہ تمہارے ساتھ ایک خوبصورت بچہ ہے، وہ کدھر ہے؟ کہا اس کو تو ہم نے اپنے سامان پہ بچھایا ہے، آپ اس کا کھانا ہمیں دے دینا، ہم لے جائیں گے۔ تو وہ راہب کہتا ہے اس بچے کی وجہ سے ہی تو تمہاری دعوت کی ہے، جس کی وجہ سے دعوت کی ہے آپ اس کو لے کے ہی نہیں آئے، بچے کو لے کے آؤ، وہ کس کا بچہ ہے؟ سردار ابو طالب اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑ کے آپ کو لے آئے۔ اس راہب نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا، کہا یہ بچہ آپ کا ہے؟ جی میرا بیٹا ہے یہ۔ کہا نہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں، ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ ان کا باپ اس وقت سے پہلے دنیا سے جا چکا ہے۔ کہا جی بالکل ایسے ہی ہے، ان کا باپ دنیا میں نہیں ہے، میں ان کا چچا ہوں، میں ان کی پرورش کر رہا ہوں۔ کہا ہذا سید العالمین، یہ سارے جہانوں کا سردار بننے والا بچہ ہے، آپ کا بچہ بڑا قیمتی بچہ ہے۔ سردار ابو طالب نے پوچھا، یہ سرگوشی میں باتیں ہو رہی ہیں، سردار ابو طالب نے پوچھا ما علمک بھی آگا، آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ کہا میں جب اپنے سین میں کھڑا تھا میں نے دیکھا کہ درخت ایک طرف جھک جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ سے جھکتے ہیں، پھر جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا ہے تیرے اس بچے کے لیے درخت سجدے میں گرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وما یسجد الا لنبی، اور یہ درخت سجدہ پورے جہانوں کے سردار کے لیے ہی کرتے ہیں جو نبی ہوتا ہے۔ میرا مشورہ مانے آپ اس بچے کو واپس لے جائیں، اگر یہودیوں کو پتا چل گیا تو یہودی اگر آپ کے بچے کا نقصان پہنچا سکتے ہوئے تو انہوں نے ضرور نقصان پہنچانا ہے۔ سردار ابو طالب نے یہ باتیں سنی، دعوت سے فارغ ہوئے، آئے، کہتے ہیں ابھی پورا یقین نہیں تھا اس کی باتوں پہ مجھے، درخت کے نیچے ہم بیٹھے تھے، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں جب سورج دوسری طرف ہوا تو میرے بھتیجے پہ دھوپ آ گئی، جب دھوپ آئی تو میں نے کیا دیکھا، درخت جھک کے میرے بھتیجے پہ اس نے سایہ کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ واقعی یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، میں نے غلاموں کے ساتھ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے واپس مکہ کی طرف بھیج دیا اور سمجھ گئے کہ یہ بچہ بڑا قیمتی بچہ ہے. اور آخری بات کہتے ہیں ایک دفعہ کئی مہینے گزر گئے, مکہ پہ بارش نہیں ہوئی تھی, کئی مہینے گزر گئے اور جانوروں کے لیے چارہ بھی نہیں مل رہا تھا. تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کو لے کر بیت اللہ میں آ گئے. وَأَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِبَيْتِ اللَّهِ, میں نے اللہ کے گھر کے ساتھ اپنے بچے کی کمر کو لگا دیا اور میں نے بولا بیٹا محمد اللہ سے دعا کرتے ہیں بارش نہیں ہو رہی. کہتے ہیں لَيْسَ فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ, جب ہم نے دعا کی تو آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. فَجَاءَتِ السَّحَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا. سردار ابو طالب کہتے ہیں جب میرے بھتیجے نے دعا کی اے اللہ بارش دے دے, تو کہتے ہیں چاروں طرف سے بادل آ گئے اور اتنی زور سے برسے ایسے لگا جیسے مکہ میں سیلاب آ گئے. چند دنوں کے اندر ہریالی ہریالی آ گئی اور جانور بھی حشاش بشاش ہو گئے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی برکات ہیں, جہاں جہاں آپ گئے وہیں وہیں برکتیں گئیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے اس حبیب سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.